ایک سوال ہے بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ہمارے مومنین بھی کرتے ہیں کہ ایران اتنی حمایت کیوں کر رہا ہے؟ ایران کا کیا فائدہ ہے؟ وہاں تو اہل سنت ہے، ایران تو شیعہ ملک ہے، ایران کو کیا فائدہ ہے؟ دنیا میں کوئی بھی ملک اگر کسی کاز کی حمایت کرتا ہے یا مخالفت کرتا ہے تو اس کا کوئی مفاد ہوتا ہے نا؟ میں سیاسی گفتگو نہیں کر رہا، میں حقائق پہ گفتگو کر رہا ہوں، آپ جو بھی سمجھیے گا۔ کوئی بھی ملک کسی کاز کی حمایت کرتا ہے یا مخالفت کرتا ہے تو اس ملک کا اور اس ملک کے عوام کا کوئی مفاد ہوتا ہے نہیں ایسا؟ سوال آپ سے میرا یہ ہے، مفاد کیا ہے؟ اقتصادی فائدہ ہوتا ہے، سیاسی فائدہ ہوتا ہے، اور بہت سارے کوئی ملک فائدہ حاصل کرتا ہے، کسی ملک کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو اس میں اقتصادی فائدہ ہوتا ہے، سیاسی فائدہ ہوتا ہے، کسی ملک کے ساتھ دشمنی مول لیتا ہے تو اس میں بھی اسے کوئی فائدہ ہوتا ہے دوسرے ممالک کی طرف سے۔ سوال یہ ہے کہ اسرائیل کی مخالفت کر کے ایران کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اقتصادی فائدہ ہو رہا ہے؟ نہیں، بلکہ اقتصادی تو وہ اس وقت پابندیوں کا شکار ہے۔ ایران کا پیٹرول باقاعدہ قانونی طور پر عالمی مارکیٹ میں نہیں بک سکتا، گیس عالمی مارکیٹ میں قانونی طور پر نہیں بک سکتی، ایران کی مصنوعات نہیں بک سکتی، بلکہ وہ تو چھوڑیں عالمی مارکیٹ، ہم جو پڑوس میں بیٹھے ہیں آفیشل اور قانونی طور پر ہم نہ ایران سے تیل خرید سکتے ہیں، نہ گیس خرید سکتے ہیں، نہ بجلی خرید سکتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ہمارا جو مائی باپ بیٹھا ہے نا ادھر کئی ہزار کلومیٹر دور ہم سے، جس کی دوستی سے ہمیں آج تک فائدہ نہیں ہوا اور ایران نے اسی کے ساتھ دشمنی مول لی ہے، ایران کو آج تک نقصان نہیں ہوا، وہ ترقی کرتا جا رہا ہے۔ ہم نے پاکستان بننے کے بعد سے لے کر دوستی کر لی، میں البتہ اسے دوستی نہیں کہتا، ہم پاکستان بننے کے بعد غلامی میں دوبارہ آ گئے تھے، لیکن ہم چلیں سیاسی طور پر جو لینگویج استعمال ہوتی ہے، ہم امریکہ کے کیا ہیں؟ اتحادی ہیں، یعنی دوست ہیں، لیکن یہ کیسی دوستی کہ آج تک پاکستان کو امریکہ نقصان پہنچاتا رہا، اور امریکہ اور ایران کے درمیان دشمنی ہے 45 سالوں سے، آج تک ایران کو فائدہ پہنچتا رہا، اس لیے کہ ایران خود کفیل ہو گیا اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے ترقی کر رہا۔ اور آج یہ ابھی تازہ ایک رپورٹ ہے کہ ایران گندم ایکسپورٹ کرنے والے ممالک میں ٹاپ 10 میں شامل ہو گیا، جبکہ ایران کی اکثر جو زمین ہے وہ کیا ہے؟ بنجر ہے، ریگستان ہے، صحرا ہے، پانی کی کمی ہے۔ پانی پہ افغانستان کے ساتھ اختلاف چل رہا ہے کہ تھوڑا پانی افغانستان سے مل جائے، کیوں؟ چونکہ پانی کی کمی ہے، اور پاکستان جو کہ ایک زرخیز ملک ہے، اس کے 3 صوبے مکمل زرخیز ہے، شمالی علاقہ جات کے گلیشیئرز کے ذریعے 5 دریا نکلتے ہیں، دریائے سندھ کے ذریعے سے، زرخیز ملک ہوتے ہوئے رشیا سے سڑی ہوئی گندم خریدتا ہے، اور وہ جو بنجر علاقہ ہے وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ کیوں؟ غلام ہیں، ہم غلام ہیں اس وجہ سے۔ تو لہذا عزاداری کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم مظلوم کی حمایت کریں۔ خوب، اب اس سوال اپنی جگہ پہ باقی ہے، تو ایران کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اسرائیل کی مخالفت اور مظلوم فلسطینیوں کی
حمایت کر کے، جبکہ چاروں طرف سے اس کو دشمن نے گھیر لیا ہے، اسرائیل کے ذریعے سے، امریکہ کے ذریعے سے، بہت سارے ممالک کے ذریعے سے اس کو گھیرا جا رہا ہے، تنگ کیا جا رہا ہے، مالی نقصانات ہو رہے ہیں، اقتصادی پابندیاں ہیں، سینکشنز ہیں، اس کے باوجود ایک اصول پہ ڈٹا ہوا ہے۔ عزیزو، مفادات کے لیے دنیا بہت کچھ کرتی ہے، لیکن جو اصولوں پر سودے بازی نہیں کرتے وہ پھر اپنی معیشت کو نہیں دیکھتے، اس لیے کہ ایران حسین کا ماننے والا ہے اور حسین نے کبھی بھی یزید کے ساتھ سودے بازی نہیں کی۔ زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد۔ اگر امام حسین سودے بازی کر لیتے، امیر المومنین سودے بازی کر لیتے، امام حسن مجتبی معاملہ کوئی ڈیل کر لیتے، امام حسین اس سے بڑی مثال، اگر یزید کے ساتھ کوئی ڈیل کر لیتے تو شاید مدینہ کے گورنر مقرر ہو جاتے۔ مدینہ میں ایک بہت پروٹوکول کے ساتھ ان کا احترام کیا جاتا، ایک محل مل جاتا، 100-200 گارڈ مل جاتے، ماہانہ تنخواہ ہوتی، ریٹائرمنٹ پہ لاکھوں کے حساب سے الاؤنس ہوتا، جیسا کہ آج ہمارے یہاں بڑی بڑی شخصیات کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی لاکھوں کے حساب سے پروٹوکول دیا جاتا ہے اور ان پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام یزید کے ساتھ ڈیل کر لیتے، معاملہ کر لیتے، تو دنیا کا امام حسین کو دنیاوی اعتبار سے بہت فائدہ ہوتا۔ امام حسین کوئی بھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ امام حسین کو کتنا فائدہ ہوگا، لیکن چونکہ جو انسان اصول پسند ہو وہ دنیا کے مال کو، معیشت کو، پیسے کو ٹھوکر مار دیتا ہے۔ ایران کے اندر عوام رو رہے ہیں، پریشان ہیں، آئے دن مظاہرے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ علی کے ماننے والوں کی حکومت ہے، ولی فقیہ کی حکومت ہے، تو جو ولی فقیہ کا ماننے والا ہے، جو نائب امام ہے، وہ بھی اسی اصول پر کاربند رہتا ہے جو اصول امام حسین نے ہمیں عطا کیا ہے۔ امریکہ مرد آباد نعرہ مت لگاؤ، اسرائیل مرد آباد نعرہ مت لگاؤ۔ جس کو اسرائیل مرد آباد نعرہ لگانے سے ڈر لگتا ہے نا، وہ کل سے امام حسین کی مجلس میں نہ آئے۔ جس کو امریکہ مرد آباد کہنے سے ڈر لگتا ہے وہ امام حسین کی مجلس میں زحمت نہ کرے، چونکہ امام حسین کی مجلس ہی جہاں یزیدیت مرد آباد کا نعرہ سکھاتی ہے، وہاں آج کے یزید اسرائیل مرد آباد کا نعرہ بھی سکھاتی ہے۔ یہی عزاداری سکھاتی ہے۔ اگر یہ عزاداری نہ ہوتی تو آپ اپنے دشمن کو کیسے پہچانتے؟ اگر قربانی امام حسین نہ ہوتی تو آپ یزیدیت وقت کو، یزید وقت کو کیسے پہچانتے؟ یہ امام حسین، یہ عزاداری امام حسین کے مرہون منت ہے۔ یہ عزاداری امام حسین کے مرہون منت ہے۔ اور ایک شبہہ آپ جوانوں کے ذہن میں کسی نے ایک شبہہ ایجاد کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس شبہے کو دور کیا جائے، اور وہ یہ ہے کہ جناب ایران ایک شیعہ ملک ہے اور فلسطین میں اکثریت کن کی ہے؟ ہمارے سنی اہل سنت بھائیوں کی ہے۔ تو ایک شیعہ ملک اہل سنت ملک کی کیوں حمایت کر رہا ہے؟ ایک سوال تو یہ۔ دوسرا سوال ہمارے شیعوں کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے، شیعہ کچھ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ فلسطین میں بہت بڑی آبادی یا اکثریت یا سارے فلسطینی ناصبی ہیں۔ ناصبی کا مطلب پتہ ہے نا؟ یعنی دشمنان اہل بیت۔ رہبر معظم نے کیا فرمایا ایک تقریر میں؟
وہاں فلسطین کے اندر ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد امام حسین ہے، ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد علی ابن ابی طالب ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے خود وہ ویڈیو وائرل کی ہے اور اس کو شیئر کیا ہے، اور اس میں فلسطین کے مرد کچھ حضرات روڈ پر آ کے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ کیا ناصبی علی کی شان میں قصیدہ پڑھتا ہے؟ کیا ناصبی اپنی مسجد کا نام مسجد امام حسین رکھتا ہے؟ اہل سنت ہیں، نارمل اہل سنت ہیں، محب اہل بیت ہیں، دشمن اہل بیت فلسطین میں کوئی نہیں ہے۔ اگر ہوگا تو ہوں گے، تھوڑے بہت ہوں گے، وہ پاکستان کے اندر بھی ہیں۔ ناصبی جہاں علی کا ذکر سن کے جلنے والے لوگ ہوں وہ ناصبی ہوتے ہیں، وہ تو پاکستان کے اندر بھی ہیں کہ جہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، جہاں مولا علی کا ذکر ہوتا ہے ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے۔ تو یہ ناصبی تو پاکستان میں بھی ہیں، دنیا میں ہر جگہ ہوں گے ناصبی، لیکن جہاں پر بھی ہیں وہ تھوڑی اور قلیل تعداد میں ہیں، چاہے فلسطین ہو یا پاکستان۔ پاکستان کی اکثریت 90% جو سنی آبادی ہے وہ محب اہل بیت ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ دشمن اہل بیت یہاں کوئی بھی نہیں ہے، بہت تھوڑی تعداد ہے۔ تو اب ان کے لیے جواب، جو یہ کہتے ہیں کہ جناب فلسطین کے اندر ناصبی ہیں، ان کے لیے جواب ہو گیا نا کہ وہاں مسجد امام حسین ہے، مسجد علی ابن ابی طالب ہے، وہاں غدیر کے موقع پہ علی ابن ابی طالب کا روڈ پہ آ کر قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ ناصبی تو نہیں ہے، یہ اہل سنت ہیں جو علی سے محبت کرتے ہیں۔ اور ان کے لیے جواب جو یہ کہتے ہیں کہ ایران شیعہ ملک ہے، سنیوں کی حمایت کیوں کر رہا ہے؟ پچھلے دنوں ایک صاحب ہے، میں نام لینے سے گریز نہیں کرتا اس لیے کہ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکی ہے، اور ہمارے ایک عالم نے، استاد محترم سے جواد نقوی حفظہ اللہ نے اس کا جواب بھی دیا ہے۔ احمد جاوید نامی کوئی اسکالر ہیں، انہوں نے ایک بات کہی کہ جناب ایران فلسطینیوں کی اس لیے حمایت کرتا ہے کہ ان سب کو شیعہ بنانا چاہتا ہے۔ کیسی بچکانہ بات ہے، اتنی بڑی داڑھی، اسکالر اور ڈاکٹر کا لیبل لگا ہوا ہے اور انتہائی سخیف اور ہلکی بات کر رہا ہے، بچکانہ۔ اگر ایران کو فلسطین والوں کو شیعہ کرنا ہوتا، ایران جب سے انقلاب آیا ہے 45 سال سے فلسطینیوں کی حمایت کر رہا ہے۔ ہزار طریقے ہیں کسی سنی کو شیعہ یا کسی شیعہ کو سنی بنانے کے، ہاں سینکڑوں طریقے ہیں، اور پوری ایک حکومت ہے وہ کئی طریقوں سے، غلط طریقے سے بھی کسی سنی کو شیعہ بنا سکتی تھی، لیکن آج تک ایران نے اس موضوع پہ کبھی بات ہی نہیں کی، وہاں کسی فلسطینی کو شیعہ بنانے کی بات ہی نہیں کی۔ ایران کا ہدف بہت بالا تر ہے، یہ دنیا کے بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے۔ آج آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، عزیزو جانتے ہیں کہ ایران اہل سنت بھائیوں کی کیوں حمایت کر رہا ہے؟ پتا ہے کسی کو؟ مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے کتنے دوستوں کو پتا ہوگا، شاید کچھ اہل مطالعہ کو پتا ہو۔ بس اسی پہ میں آج کی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی سیاسی گفتگو ہے، نہیں، یہ حقائق ہیں اور ان کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے۔ ایک عقیدہ ہے جو تمام مسلمانوں کا متفقہ ہے، شیعہ تو 100% اس عقیدے کو مانتے ہیں، اور اہل سنت 99% مانتے ہیں۔ چونکہ سنیوں میں، اہل سنت میں 1% طبقہ ایسا ہے جن کو آپ انگلیوں پہ شمار کر کے اہل سنت سے آپ الگ کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس عقیدے کو نہیں مانتے۔ جانتے وہ کون سا عقیدہ ہے؟ وہ امام زمانہ اور عقیدہ مہدویت ہے۔ صلوات بھیجے محمد والا۔ یعنی دنیا کے تمام شیعہ اور سنی
99% سنی اور 100% شیعہ، تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ آخری زمانے میں ایک مہدی کا ظہور ہوگا. جب دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی تو وہ عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے ظہور کرے گا. ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ امام پردہ غیب میں ہے، پیدا ہو چکا ہے، زندہ ہے، اللہ کے حکم سے زندہ ہے، زندگی گزار رہا ہے، بہترین زندگی گزار رہا ہے. اور ہمارے اہل سنت بھائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا بعد میں، یعنی وہ پیدا ہوں گے، ابھی پیدا نہیں ہوئے، لیکن نتیجہ دونوں کا ایک ہے، سیم ہے کہ جناب وہ ضرور آئیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. آپ کو پتا ہے امام مہدی کا ظہور کہاں سے ہوگا؟ کس کو پتا ہے؟ زبان سے بولے نا. خانہ کعبہ مکہ میں ظہور ہوگا، اور مکہ سے ظہور ہونے کے بعد وہاں سے، یہ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ یاد رکھیے گا، آج کے بعد ہر وہ شخص کہ جو شیعہ کو سنی سے اور سنی کو شیعہ سے لڑانے کے لیے بات کرتا ہے اور یہ کہتا ہے جناب ایران کو کیا پڑی ہے سنیوں کی حمایت کرنے کی، تو ان کے لیے یہ جواب آپ کو آنا چاہیے. عزیزان گرامی، امام کا ظہور کہاں سے ہوگا؟ مکہ سے ہوگا. جب 313 سپاہی مکمل ہو جائیں گے تو مکہ میں امام دیوار کعبہ کی سے ٹیک لگا کے اعلان کریں گے انا المہدی، اور اس وقت امام زمانہ کی خدمت میں وہ 313 سپاہی پوری دنیا سے جمع ہو کر امام کے دست مبارک پر بیعت کریں گے. پھر امام کا سفر شروع ہوگا عراق کی جانب، اور آپ کو پتا ہے کہ کوفہ کے نزدیک جو مسجد ہے جس کی زیارت آپ میں سے بعض مومنین کر چکے ہیں، مسجد سہلہ، امام کی چھاونی ہوگی، امام کا GHQ ہوگا، جہاں پہ کمانڈر ان چیف رہتا ہے اس جگہ کا نام مسجد سہلہ ہے. امام وہاں قیام کریں گے. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ جیسے جیسے امام کے سپاہیوں میں، امام کے چاہنے والوں میں، امام کے محبین میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، امام کا سفر شروع ہوگا عراق سے فلسطین کی طرف، اور وہاں پہ جنگ ہوگی. آپ کو معلوم ہے کس کے درمیان جنگ ہوگی؟ امام زمانہ اور ان کے سپاہیوں کی جنگ ہوگی دجال اور اس کے لشکر کے ساتھ. یعنی دجال فلسطین سے نکلے گا. اور عزیزو، ہم جو شیعیان حیدر کرار ہیں نا، جو فقہا بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا بہت قریب کا دیکھ رہی ہے، لیکن جو فقہا ہیں، جو علی کے ماننے والے ہیں، وہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد کے حالات کو دیکھ کر فلسطین کی اس لیے حمایت کر رہے ہیں تاکہ وہاں دجال اور اس کے لشکر کا راستہ روکا جائے اور فلسطین کے اندر امام کے لشکر کو آمادہ اور تیار کیا جائے. ایران سنیوں کو شیعہ نہیں بنانا چاہتا. اور اس سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ فلسطین کے سنی رہیں گے امام کے ظہور تک، اور وہ امام کی مدد کریں گے. چونکہ عقیدہ مہدویت پر یقین رکھتے ہیں، وہاں شیعہ شاید بہت کم ہوں گے اس وقت بھی، لیکن سنی جو فلسطین کے اہل سنت ہیں وہ سنی ہوتے ہوئے امام مہدی کی نصرت کریں گے. بعد میں کیا ہوگا وہ خدا بہتر جانتا ہے، لیکن ظہور کے وقت اہل سنت امام کی نصرت کریں گے چونکہ عقیدہ مہدویت پر ایمان رکھتے ہیں، امام مہدی کا اقرار کرتے ہیں. لہذا جو ہمارے فقہا اور ولی فقی اور نائب امام ہے وہ اس وقت کو دیکھ کر فلسطین کی حمایت کر رہا ہے. دنیا کی نظریں ظاہری مفادات پر ہوتی ہیں، معیشت پر ہوتی ہے، سیاست پہ ہوتی ہے، لیکن جو ولی فقی ہوتا ہی اس لیے ہے ولی فقی، اور نائب امام اسے کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ اس کی نگاہ بھی بہت دور تک جاتی ہے. اسی لیے فلسطین کی حمایت ہو رہی ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایران، ورنہ ایران کا کیا مفاد ہے اس میں؟ پوری دنیا نے سینکشن لگا دی ہیں، 45 سال سے مشکلات میں گرفتار ہیں. ایک زمانہ تھا کہ پاکستانی 1000 روپے کا 7000 تومان ملتا تھا، آج پاکستانی 1000 کا 2 لاکھ تومان ہے.
کتنی کرنسی گر گئی ہے؟ یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ فلسطین کی حمایت کی وجہ سے ہوا ہے، ان سینکشنز کی وجہ سے ہوا ہے، سیاسی پابندی، اقتصادی پابندی۔ لیکن آج امام زمانہ کے سپاہی ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے برادران اہل سنت کے اندر بھی یہ شعور آ رہا ہے، اور وہ امام زمانہ کے سپاہیوں میں شامل ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ انشاءاللہ امام کا ظہور ہوگا، اور سنی شیعہ سب مل کے امام مہدی کی حمایت کریں گے، اور ظالموں کی ناک رگڑ کے ان کو تباہ و برباد کر دیں گے انشاءاللہ۔ صلوات